تھے مولانا روم کے اندر تھے اور روم کے اندر جنگ ہو رہی تھی۔ جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر 3 نوجوان تھے۔ ان 3 نوجوانوں نے سوچا کہ ہم جا کے ان عیسائیوں کے ساتھ جنگ لڑیں۔ جب وہ ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اسلام قبول نہیں کرو گے تو ہم آپ کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیں گے۔ تو ان 3 بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، نو ایشو، اگر آپ ہمیں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم آگے کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں جنت میں۔ تو ان میں سے ایک بھائی کو انہوں نے پکڑا اور 2 بھائیوں کے سامنے اس کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ جب جلتے ہوئے تیل میں ڈالا اور تیل میں جانے سے پہلے اس بھائی نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف مڑ کے دیکھا، یہی استقامت تھی۔ کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں، میں تو جلتے ہوئے تیل میں جا رہا ہوں، مگر میں آپ کو ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ جمے رہنا، اپنے پاؤں کے اوپر گھبرانا نہیں ہے۔ تیل میں ڈالا، شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا بھائی تھا، اس کو لیا، پھر دوسرے بھائی کو کہا کہ جو حشر ہم نے آپ کے پہلے بھائی کے ساتھ کیا ہے آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے، سناؤ کیا ماجرا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، فرمایا میں تیل میں جا رہا ہوں لیکن میرے بھائی جمے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ دوسرا بھائی تھا، اس کو بھی ڈال دیا۔ جب وہ دوسرا بھائی چلا گیا، تیسرے بھائی کی باری آ گئی۔ تو جب تیسرے بھائی کو وہ کہنے لگے روم والے کہ آپ کا بھی حشر یہی ہوگا، تو اس وقت اس بادشاہ کا ولی وزیر تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ اس نوجوان کو مجھے دے دو، اس نوجوان کو مجھے دے دو۔ مگر جب وہ اس کے 2 بھائی تیل کی طرف جا رہے تھے، پہلے نے دوسرے کو کہا کہ آپ شہید ہو کے آ جانا، جنت کے دروازے کے اوپر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ پھر دوسرا تیل کے اندر چلا گیا، اس نے پھر تیسرے کو کہا کہ آپ جلدی آ جانا، جنت کے دروازے کے اوپر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ دونوں بھائی چلے گئے۔ جب تیسرے کی باری آئی، وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ مجھے 40 دن کے لیے دے دو اور میں اس کو توبہ طیب کرا کے عیسائیت کے اوپر لے آؤں گا۔ وہ نوجوان تھا، وہ چلا گیا۔ جب اس نوجوان نے اس وزیر کے ساتھ جا کے، اس کا ایک محل تھا، اس کے اندر جا کے بٹھا دیا، اور وہ جو وزیر تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی لے آیا۔ اس خوبصورت لڑکی کو کہا کہ اس کے 2 بھائی تیل میں جل چکے ہیں مگر یہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا 40 دن تو بہت زیادہ ہیں، میں تو ایک لمحے کے اندر اس کو عیسائیت کی طرف لے آؤں گی۔ جب وہ گئی تو وہ اس نوجوان کو دیکھتی ہے اور وہ نوجوان حالت نماز کے اندر مصروف ہے۔ پہلا دن گزر گیا نماز میں ہے، دوسرا دن گزر گیا نماز میں ہے، جب تیسرا دن گزرا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوتی ہے، لڑکا نماز میں نہیں تھا۔ جب اس لڑکی کو دیکھا، اس نے نماز نیت کر لی۔ جب اس نے نیت کر لی اور 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد اس لڑکی نے پوچھا کہ اے نوجوان، میں تو تجھے شکار کرنے آئی تھی، میں تو تیرا شکار ہو گئی، میں تو تجھے اسلام سے عیسائیت کی طرف لے کے آنا چاہتی تھی، مگر آج میں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نوجوان نے پھر اس نوجوان لڑکی کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا، کیونکہ وزیر انتظار کر رہا تھا کہ یہ کبھی صحیح ہوگا، رات تھی، جب کلمہ پڑھا اس نوجوان نے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں، یہاں سے فرار ہوتے ہیں۔ جب وہ فرار ہوئے، راستے میں جا رہے تھے، اچانک پیچھے ہٹ کے دیکھا 2 گھوڑے سوار ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان، مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے ہم فرار ہوئے ان کو پتہ چل گیا ہے، یہ 2 شیرخوار جوان، یہ جو 2 گھوڑوں کے اوپر آ رہے ہیں، یہ ہمارے پیچھے ہیں۔ وہ نوجوان رکا، پیچھے ہٹ کے دیکھا تو وہ گھوڑے والے نزدیک آ گئے۔ جب انہوں نے نقاب ہٹایا تو اس کے دونوں بھائی موجود تھے۔
جب اس نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، فرمانے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ آج تم نوجوانوں نے استقامت کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، نہ جلتے ہوئے تیل کو دیکھا ہے، نہ تم نے ظلم و ستم کو دیکھا ہے، نہ بادشاہ کی سختی کو دیکھا ہے، تم نے میرے اسلام کو عزت دی ہے، میں تجھے عزت دیتا ہوں۔ جب وہ دونوں بھائی گھوڑے پر سوار ہوئے، اس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے دو جوانوں، تم فرشتوں کی روح کے اندر جا کے ان کا استقبال کرو۔ اور انہوں نے پھر استقبال کیا، اور استقبال کی حالت میں انہوں نے پھر اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کیا، پھر جنت میں لے گئے۔ دوستو، یہ استقامت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک مشاطہ نامی عورت تھی جو فرعون کی لونڈی تھی، فرعون کی لونڈی تھی، اور فرعون کی جو بیٹیاں تھی ان کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ جو سر میں کنگھی کرے اسی کو مشاطہ کہتے ہیں۔ مشاطہ تھی، وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو۔ کسی کو کیا خبر، کیونکہ فرعون خود خدائی دعوے کرتا تھا۔ جب وہ اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے ہی اس کی کنگھی نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری، اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اس کو۔ جب کنگھی نیچے گری، اس مشاطہ نامی عورت کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ جب اس کی فرعون کی بیٹی نے سنا کہ یہ کہتی ہے بسم اللہ، اللہ ہی میری مدد کرے گا، تو اس نے جا کے فرعون کو کہا کہ یہ رب کو مانتی ہے۔ فرعون نے بلایا، فرعون نے کہا ادھر آؤ میری بات سنو۔ جب اس نے کہا، فرمایا ہے تو رہتی میرے پاس ہے مگر مانتے رب کو ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا تیری بیٹی کا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، تیرا بھی وہی رب ہے۔ اس فرعون نے کہا کہ آئیں ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ قرآن ہے۔ فرعون کا طریقہ تھا کہ جب کسی کے اوپر ظلم کرتا تھا اس کو پیٹھ کے بل الٹا لٹا دیتا تھا، اور ہاتھوں میں بھی کیل مارتا تھا، پیروں کے اندر بھی کیل مارتا تھا۔ جب ہاتھوں کے اندر کیل مارے گئے، پاؤں کے اندر کیل مارے گئے، یہی استقامت تھی، یہی استقامت کا پہاڑ تھا۔ اس عورت نے کہا جو کرنا ہے کر لو، مگر میں اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو جب یہ حالت ہو گئی، فرعون نے کہا کہ میں آپ کے بچے، دو بیٹیاں تھی ایک بیٹا تھا، دو بیٹیوں کو سامنے تیل کے اندر ہی جلا کے رکھ دیا۔ جب ایک شیرخوار بچے کی باری آئی اور وہ سینے کے اوپر کھیل رہا تھا، فرعون نے کہا کہ اگر مجھے خدا نہیں مانو گی پھر میں آپ کے شیرخوار بچے کو بھی اس تیل کے اندر تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا اے فرعون، تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ سینے کے اوپر کھیلتے ہوئے بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ اس عورت نے کہا فرعون، مرنے سے پہلے میری ایک بات سن۔ اس نے کہا ہاں بتا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میری دو بیٹیاں بھی چلی گئیں، میرا شیرخوار بچہ بھی چلا گیا، میں بھی چلی جاؤں گی، لیکن میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ ہماری ہڈیوں کو ایک ہی قبر کے اندر رکھ دینا۔ چلے گئے، اور فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ ہماری نوکرانی ہے، آپ کا حق ہے کہ میں ان ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے قبر میں رکھ دوں گا۔ جب وہ ہڈیاں قبر میں رکھی گئیں اور میرے مصطفیٰ معراج کی طرف جا رہے تھے، جب معراج کی طرف گئے تو مصر میں اس قبر کے نزدیک سے میرے مصطفیٰ گزرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہمیں بتانے کے لیے کہ جو اللہ کی محبت میں استقامت اختیار کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں استقامت اختیار کرے گا، دین کے معاملے میں استقامت اختیار کرے گا۔ میرے مصطفیٰ کو تو پتہ تھا، وہ تو غیب کا علم جانتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو قبر ہے یہ اس مشاطہ کی ہے جو فرعون کے گھر میں اس کی بیٹیوں کو کنگھی دیا کرتی تھی، وہ اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو دوستو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، اولیاء الصالحین سے محبت کرو، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، ہمسایوں کے ساتھ محبت کرو، دشمنوں کے ساتھ محبت کرو۔ یہی میرا درس ہوتا ہے،
یہی میرا لیکچر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔